اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے بہت زیادہ نفرت ہے، شرک سے بہت زیادہ عداوت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ڈائریکٹ پکارتا ہے یا وسیلہ سمجھ کر کے پکارتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان، وہ بھی مشرک ہے۔ ایسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنو اسماعیل کے اندر مبعوث فرمایا۔ کیا کس عقیدے سے تم پکارتے ہو؟ کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ وہی ابو سفیان کا کہ وہ کہیں بھی رہے، کسی بھی گوشے میں رہے، مرے یا زندہ رہے، پتھر ہو یا مردہ ہو، سب کے سب ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 28 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 26 اگست سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے میں نے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے اور جس موضوع پر آپ حضرات سے کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے شیطان کے دشمن، شیطان کے دوست۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے دشمن کے تعلق سے میں نے بات بتائی تھی اور بنیادی تمہیدات کچھ رکھی تھی میں نے، اور کہا تھا کہ جس طرح وضو کا بنانا ضروری ہے نماز کے لیے، اس سے پہلے وضو کا سیکھنا فرض اور واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس طرح وضو بنانے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی وضو ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ہے اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا، جانکاری لینا، یہ بے حد ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شہادت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ایک میں شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ شرک کسی بھی حالت میں کرنے والا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک جو ہے ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی ہے، ایک بہت بڑا بھیانک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا اللہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو شرک باللہ کو معاف نہیں فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ شیطان کے دوست۔ مشرک جو ہے جس طرح اللہ کا دشمن ہوتا ہے، ایسے ہی وہ شیطان کا قریبی ہوتا ہے، شیطان کا رشتہ دار ہوتا ہے، شیطان کا عزیز ہوتا ہے، شیطان کا دوست اور محبوب ہوتا ہے، وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے اللہ تو مومنوں کا ولی ہے، اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، مشرک کا دشمن ہے۔ اللہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ مشرکوں کا دوست ہوتا ہے۔
تو شیطان مشرکوں کا دوست ہے یا شیطان کے جو دوست ہیں وہ کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مطلب کو سمجھنا یا اس کلمہ توحید کو سمجھنا ایک مومن کے لیے، ایک ہر انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. کتنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے بھی ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں، حالانکہ ان سے ایسے اعمال، ایسے عقیدے، ایسے نظریات، ایسے افکار، ایسی سوچیں ان سے وابستہ ہیں یا وہ ان سوچوں سے ملے جلے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں کہ جو انہیں شرک باللہ کی طرف، اللہ کے شرک کی طرف لے جاتا ہے. میں آج شرک کے بارے میں، شرک باللہ کے بارے میں، شرک کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، یہ تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا. آج میں جو آپ کو بتاؤں گا کہ مشرک جو ہوتا ہے کیوں یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے بہت زیادہ نفرت ہے، شرک سے بہت زیادہ عداوت ہے. شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. وہ چاہے اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرے، چاہے اللہ کے صفتوں میں کوئی شریک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے. اس کی ذات عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر موجود ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے. البتہ اللہ کا علم چاروں طرف سب چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کے علم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. اللہ کے علم کے بغیر کوئی بھی ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. جو بھی ذرہ حرکت کرتا ہے یا پتا حرکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. کالے پہاڑ میں کالی چونٹی، اگر کالے پربتوں میں کالی چونٹی چلتی ہے کالی راتوں میں، اندھیری راتوں میں، تو اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو اس کا تخت ہے، جو اس کا عرش ہے، جس کے اوپر وہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس کی صرف چونٹی کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس کالی چونٹی کے چال کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. بات سمجھ میں آئی؟ آپ اللہ کی قدرت کو سمجھیے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا پاور ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اب اس طرح کی صفات اگر کوئی کسی مخلوق کے اندر تصور کرے کہ جناب علی میرے دل کی دھڑکنوں کو حضرت جانتے ہیں، میرے چال کو حضرت پہچانتے ہیں، وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں، مر جائیں پھر بھی وہ ہم کو دیکھتے ہیں، پھر بھی چادر اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ فلانا آیا فلانا آیا، قبر کی چادریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. جناب علی ان کو پتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہمارا ایک پیر تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ مزار شریف کے پیتانے سے جانے کا حکم دیا جاتا ہے، پیر کی طرف سے زیارت کرنی چاہیے ولیوں کی، سرہانے سے نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہتا تھا اس لیے کہ پیر کی طرف سے جب بندہ آتا ہے تو حضرت ڈائریکٹ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نومن مٹی کے نیچے پتھروں سے ڈھکا ہوا وہ مردہ، وہ جو اس کا جو جس کو وہ ولی سمجھتا ہے، پیتانے سے آتا ہے تو دیکھتا ہے. میں نے کہا میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، نومن مٹی کے نیچے پتھروں سے سنگ مرمر سے سجایا ہوا 50 چادریں، اگر وہ سامنے سے آئے ہوئے دیکھتا ہے اور دیکھ سکتا ہے وہ اتنے مٹی کے نیچے سے، تو اگر کوئی سرہانے سے آئے تو کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ یہ پاگل پنی نہیں ہے، حماقت نہیں ہے، یہ الو بنانا نہیں ہے. اس طرح سے لوگ عقیدے بتاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس طرح کے صفات اگر کسی مخلوق کے اندر لوگ تصور کرنے لگیں اور بہت ساری صفتیں، تو اس سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے؟ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا یا کوئی بھی انسان جو معقول ہو شیطان سے دوستی کرے گا؟ شیطان سے محبت کرے گا؟ شیطانوں سے رشتے کرے گا؟ شیطانوں سے اپنی دوستی کی پینگیں بڑھائے گا؟ میں سمجھتا ہوں وہ بدنصیب، وہ خبیث ہی ہوگا، وہ شیطان ہی ہوگا جو شیطان سے دوستی کے ہاتھ بڑھائے گا اور شیطان سے دوستی کرے گا. اس لیے اے میرے عزیز بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے کلمہ توحید جو ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے اس موضوع کو سمجھنا. کلمہ توحید کے 2 ستون ہیں، 2 استمبھ ہیں، 2 پلرز ہیں کلمہ توحید کے. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، اسلام کے تو 5 پلرز ہیں، 5 استمبھ ہیں. معلوم ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1 اللہ کے سوا
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. سارے معبودان باطلہ، جھوٹے معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادتوں کا انکار کرنا کہ یہ جھوٹی عبادتیں ہیں، باطل عبادتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو ماننا کہ ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ایک تو کلمہ توحید، اسلام کے 5 پلرز جو ہیں، 5 ستون، 5 کھمبے، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نمبر 3 روزہ رکھنا. نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا. اور نمبر 5 طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا. یہ 5 ارکان ہیں. حج اور ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وہ کتب ہی، اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان لانا، وہ رسول ہی، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور 5واں یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا. اور نمبر 6 والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسلام، لیکن کلمہ شہادت یا کلمہ توحید کے 2 پلرز ہیں. ایک ہے اقرار، پہلا ہے انکار اور دوسرا ہے اقرار. پہلا ہے انکار اور دوسرا ہے اقرار. لا الہ یہ ایک ہے، لا الہ یہ انکار ہے، انکار کرو. سب سے پہلے انکار ہے، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی سچا معبود نہیں، سارے معبود جھوٹے جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جن سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا، یہ سب عبادت ہے. پکارنا عبادت ہے، فریاد کرنا کسی سے عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے. یہ سب اللہ ہی مددگار ہے. اگر کوئی شخص کسی کو ڈائریکٹ پکارتا ہے یا وسیلہ سمجھ کر کے پکارتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے. یاد رکھو، یہ کوئی نہ کہے کہ ہم تو مانگتے اللہ سے ہیں لیکن حضرت کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم کہتے تو اللہ سے ہیں لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے. یہ شرک باللہ ہے، یہ شرک باللہ ہے، یہ شرک باللہ ہے. اس سے بڑا شرک، یہی وہ شرک تھا جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. واللہ، ورنہ اللہ کو ماننے کی جہاں تک بات تھی، کفار مکہ، واہ واہ، یہ وہ کفار نہیں تھے آج کل کے خنزیر کھانے والے، آج کل کے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، نجس اور پاک ناپاک موت اور گوبر اور پیخانے کھانے والے. ایسے وہ مشرک نہیں تھے، وہ اسٹینڈرڈ قسم کے مکے کے مشرکین تھے. وہ عرب تھے، ان کا مزاج بہادرانہ تھا، شجاعانہ تھا، ان کی طبیعتوں کے اندر سخاوت، کرم اور بخشش تھی، ان کے اندر معاہدوں کی، عہد و پیمان کی خوبیاں تھی. ایسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنو اسماعیل کے اندر اور عربوں کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، مکے کے لوگوں کو، اللہ نے عربوں کے مزاج کو دیکھا، عربوں کی طبیعت کو دیکھا، جو خوبیاں ان میں تھی. اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ نے لعنت بھیجی، اور لعنت بھیج کر کے ان کو ابھی تک جتنے انبیاء آتے تھے ان میں آتے تھے، بعد میں بنو اسماعیل میں بھیجا، اور یہاں حجاز مقدس میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشرکین تھے، کفار مکہ، عرب کے جو مشرکین تھے، یہ ایسے للو پنچو چمن سبراتی والے مشرک نہیں تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خانہ کعبہ کو غلاف چڑھاتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ حاجیوں کو حج بھی کرواتے تھے، وہ پانی پلاتے تھے. میں نے بتایا عبداللہ ابن جدعان، عبداللہ سب سے پیارا نام اس شخص کا، وہ اونٹوں کو ذبح کر کے حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا. پورے حضرت خالد بن ولید کے والد جو تھے وہ کہتے تھے مینا کے اندر کسی حاجی کے خیمے کے سامنے آگ نہیں جلنی چاہیے، آگ جلے گی تو میرے خیمے کے سامنے جلے گی، اور سارے مینا کے حاجیوں کی دعوت میرے گھر ہوگی. اللہ اکبر. اتنا سب کرتے تھے وہ حجاج، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، شرف سمجھتے تھے آب زمزم کو پلانا، عزت سمجھتے تھے. جی جناب، وہ مشرک تھے، اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا. ان سے جنگیں لڑی گئیں کہ نہیں لڑی گئیں؟ بولو، انہیں قتل کیا گیا نہیں کیا گیا؟ انہوں نے لڑائیاں لڑی. حالانکہ وہ اللہ کو لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو من یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردوں کو نکالتا ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے کہو کون ہے جو پوری کائنات میں من یدبر الامر، سارے سنسار میں کس کا راج چل رہا ہے،
کس کا سکہ چل رہا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کا سکہ چل رہا ہے۔ آج کل کا مشرک کہتا ہے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یا بابا کا سکہ، جس کے ابا کا سکہ چلتا ہے۔ ظالموں، وہ مشرک جو تھے مشرک، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو مانتے۔ تم بھی کہہ دو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لاکھ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، اگر تم نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنی مددگار سمجھا، اپنا مددگار سمجھا، غیر اللہ کو پکارا اپنی مدد کے لیے، سارے تمام اعمال ضائع اور برباد۔ وما عملوا من عمل، سارے عمل ضائع اور برباد ہیں، خشو خاشاک کی طرح اللہ بٹھا دے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھو، کلمہ توحید کے اندر 2 پلرز ہیں۔ نمبر 1 انکار۔ نمبر 1 کیا ہے؟ انکار کرو۔ جس کی بھی عبادت دنیا کے اندر اللہ کے سوا کی جاتی ہے، ساری عبادتیں جھوٹی ہیں، باطل ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، صرف اللہ، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ وہی معبود بحقیقی برحق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اسی قانون کو، اسی نظریہ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو دلوں میں، دماغوں میں بٹھانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو عقیدے تھے کہ تمام دنیا کے معبود جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس کا اعتقاد رکھنا، اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا، اور سب کو جھٹلا دینا، اور تمام کی عبادتوں کو ترک کر دینا، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ ورنہ اگر دل کے اندر وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اللہ کے دیے سے یہ بھی ہیں، اللہ نے ان کو بخشا ہے، ہم ان سے تھوڑے، اللہ نے ان کو دیا ہے اس لیے ان سے ہم مانگتے ہیں، یہ دیتے نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہی دیتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے، یہ بھی شرک، یہی تھا عقیدہ کفار مکہ کا، یہی عقیدہ تھا۔ جب وہ لبیک پکارتے تھے، جیسے ہم آج لبیک پکارتے ہیں نا، عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساتھی نہیں، پارٹنر نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، تمام قسم کی تعریفیں، پرشنسا، تعریف، اچھائیاں، خوبیاں، والنعمت، اور تمام نعمتیں، نعمتوں کی کوئی تعداد نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے سر کے بال شمار کر سکتے ہو؟ بولو، داڑھی کے بال شمار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا، جب تم اپنے سر کے بال نہیں شمار کر سکتے، اپنے جانوروں کے بال، ایک جانور کا بال نہیں شمار کر سکتے، تو بھلا اللہ کی یہ نعمتیں تم شمار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو کفار مکہ، تو ہم یہ کیا کہتے ہیں جب لبیک پکارتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اے اللہ لک، تیرے لیے ہی ہیں، لا شریک لک، ان میں تیرا کوئی شریک اور ساجھیدار، پارٹنر ہے۔ کیا توحید ہے، کیا توحید ہے! آپ اقرار کرتے ہو، چلاتے ہوئے جاتے ہو کہ نا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ ملک، یہ بادشاہت، یہ زمین اور آسمان کے گولے، یہ سیارے، یہ افلاک، یہ ارضین، یہ زمین، اور یہ سب، اس میں تیرا کوئی، تو ہی تنہا مالک ہے، کوئی بھی تیرا پارٹنر اور شریک، یہی کہتے ہو نہیں؟ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ جب لبیک پکارتے تھے، آج کل تو باتیں کرو تو کہیں گے یار وہ کافر تھے پھر بھی حج کرتے تھے، وہ بھی احرام باندھتے تھے، عجیب سا لگتا ہے نہیں؟ ہم مسلمانوں کو یہی پٹی پڑھائی ہے ملاؤں نے ہمارے ملکوں کے، کافر نہیں ہے حج وج کرتے تھے۔ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کفار مکہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، ہمیں نہیں بتایا گیا وہ احرام بھی پہنتے تھے، اور احرام بھی میں کیا تفصیلات بتاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ احرام بھی، کھانا بھی، اللہ اکبر،
جو بھی باہر سے آتے تھے وہ کہا کرتے تھے حدود حرم، حرم کے جو حدود ہیں، سارے کھانے سارے کپڑے ادھر ہی چھوڑ کے آؤ، ادھر نہیں آنا حرم میں، اپنے کھانے کپڑے لے کر۔ احرام وہ پہنو گے جو ہم تمہیں دیں گے، وہ کپڑا جو ہم تمہیں دیں گے، تم اپنا کپڑا لایا ہوا، جیسے آپ حائل سے جاتے ہو تو حائل سے احرام خرید لیتے ہو، ریاض سے آتے ہو ریاض سے خرید لیتے ہو، کہاں؟ ہندوستان والے ہندوستان سے، پاکستان والے پاکستان سے، بنگلہ دیش والے نیپال والے اپنے اپنے ملکوں سے۔ ایسے نہیں، تم لائے ہو وہیں رکھو، ان کپڑوں کو تم حرم کے اندر نہیں لا سکتے۔ کپڑا میں دوں، ہم تو دیں گے کفار میں، وہ تم پہنو، وہ پوتر اور پاک کپڑا ہو۔ کھانا ہم تمہیں دیں گے، وہ کھانے بھی نہیں تم کھا سکتے۔ اللہ، یہ تھا۔ خیر ان کی بڑی خوبیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا تھے؟ بولو، وہ شرک تھے۔ وہ خوبیاں آج ہمارے اندر نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ڈفلے پیٹ رہے ہیں، تبلے پیٹ رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ وہ کیا کہتے تھے جب احرام باندھتے تھے، جب حج کے لیے آتے تھے؟ پتہ ہے وہ کہتے تھے سیم وہی کلمہ، تھوڑا سا فرق کرتے تھے، تھوڑا سا بیچ میں بتاتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، یہ بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ہاں، یہاں تھوڑا سا بڑھاتے تھے، تھوڑا سا، ایسے جیسے بہترین زردے اور پلاؤ اور بریانیوں میں تھوڑا سا زہر کا قطرہ ملا دو، اور آپ سے کہہ دیا جائے محترم بھوک تو بڑی لگی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا زہر کا ایک بوند قطرہ یہیں کہیں پڑ گیا ہے بریانی کے اس پورے تھالی میں، ہے کھاؤ، آپ کھا لو گے؟ بولو، پلیٹ ہی پھینک دو گے؟ مردود آدمی، دعوت دیا یا مروانے کے لیے دعوت، مارنے کے لیے دیا ہوا؟ حالانکہ ایک ہی خطرہ ہے، وہ زیادہ نہیں، لیکن آپ کو اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ وہ ایک قطرے سے بھی آپ نفرت کریں گے، بھوکا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن وہ بریانی کی تھالی کبھی کھانا گوارا؟ شرک کیسے گوارا کرتے ہو جو ایمان کے لیے زہر حلال سے بھی بدتر ہے؟ کیسے گوارا کرتے ہو شرک؟ اتنی خطرناک بیماری اور اتنا خطرناک کینسر اور اتنا خطرناک زہر ہے کہ زمین کے ساتوں تہیں اجڑ جائیں، آسمان کے یہ گولے بکھر جائیں، چاند اور سورج ٹوٹ ٹوٹ کے ستارے بے نور ہو جائیں، اتنا بڑا ظلم ہے شرک، اور اللہ کے نزدیک اتنا گھٹیا، اتنا گھناؤنا، اتنی غلیظ ہے اللہ کے ساتھ شرک۔ تو وہ کفار مکہ سب مانتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ سنو، جو آج کل کے قبر پرست اور مجاور، اور میں کھلی بات کروں، درگاہی، مزاری، قبوری، یا جو اپنے آپ کو نہیں بھی کہتے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، فلانی، علانی، ڈکانی، صوفیوں سے بیعتوں کے جو سلسلے جوڑے ہیں، سب کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہیں، اور سب ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ تمہاری یہ تسبیحیں جو بیٹھ کے ٹھگلتے ہو نا، بدعت، انگلیوں پہ نہیں گننا ہوتا۔ شیطان نے کہا کہ یہ تسبیح ڈھکیلو، تسبیح، ابے اس پہ گنو گے تو یہ تو قبر میں جائیں گی، یہ پوریں گواہی دیں گی کہ ہاں اللہ تیرا نام اس کے اوپر شمار ہوتا تھا، لیکن تیری یہ پلاسٹک کی چائنا کی بنی ہوئی تسبیح جو کافروں نے بنا کے سعودی عرب سپلائی کری، تو خریدتا، چومتے ہیں ہمارے یہاں، چوم چام کے اس کو آنکھوں پہ رکھ کے باقاعدے، اور بہت سارے اب تو لیڈر اور عورتیں مرد سب تسبیح ایک فیشن بنائے ہوئے، الو بناتے، دیکھو کیسا الو بنا، تسبیح لے لے کے چلتے ہیں محترم۔ اب بعد ہمارے مسلم لیڈر ٹوپیوں کے اوپر نالین، جوتے بنائے ہوئے، جوتے، کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین۔ یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ کی قسم یہودیوں کا بھی اتنا بدترین عقیدہ نہیں تھا۔ یہودی عزیر ابن اللہ کہتے تھے، یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ کرسچن بھی عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن اتنا گھٹیا عقیدہ جو آج کلمہ پڑھنے والے اس مسلمان کا ہے، واللہ یہود و نصارہ کا بھی نہیں تھا، یہود و نصارہ کا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا اس سلسلے میں تفصیلات بعد میں۔ تو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ سنو، ان الحمد، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک،
تیرا کوئی شریک نہیں میں ساجی ہوں، الا شریکن لک ہوا تملکہ وما ملک. ہاں اللہ کا جو قلہ مارتے تھے وہ وہاں شیطان چھپا ہوا تھا، وہاں شیطان دوستی آتی تھی. الا شریکن لک ہوا تملکہ وما ملک. ہاں ایک ساجیدار ضرور ہے تیرا جس کا تو مالک ہے، خالق ہے، پالنے والا سب کچھ ہے، اور جو چیز تو نے اسے عطا کیا ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. اس کا بھی یہ کہا کرتے تھے. تب وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے کہ جو بت ہیں نا یہ بھی اللہ والے ہیں، یہ بھی بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ طاقتیں، قوتیں، پاور، تصرف ان کو ہیں یہ سب اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، عطا ہی ہے یہ سب. اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. وَمَا نَعْبُدُهُمْ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے. کفار کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ سوائے اس کے کہ ہم ان کو پکارتے اس لیے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، تاکہ ہمیں اللہ سے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، غزوہ احد کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، مسلمان تھوڑی دیر کے لیے ہزیمتوں کا شکار ہوئے، اللہ کے نبی جا کے گڈھے میں گرے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخمی کیا گیا، بے ہوش ہو گئے. مسلمانوں کے لشکر کے اندر کوہرام بپا ہو گیا، شیطان چیخ چیخ کر کے چلا رہا تھا انسان کی آواز میں کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مار دیے گئے، قتل کر دیے. اس وقت ابو سفیان احد پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا کہتا تھا معلوم؟ لنا عزا ولا عزا لکم. دیکھو اے مسلمانوں، دیکھو آج ہماری فتح ہوئی، ہمارے پاس عزا ہے. عزا ان کا بت تھا جس کی وہ مکے کے اندر پوجا کرتے تھے. عزا کی کس کا نام تھا بولو؟ مکے والوں کا ابو سفیان کا بت تھا جس کو وہ پوجتے تھے مکے کے اندر. وہ کہاں تھا؟ وہ بت کہاں تھا؟ مدینے میں تھا بولو؟ مکے میں. اور ابو سفیان اس کا نعرہ کہاں لگا رہے تھے بولو؟ کیا مطلب تھا ان کا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ میرا معبود جس کو میں پکار رہا ہوں وہ تو ہے مکے میں، لیکن اس کے کرشمے، اس کی کرامتیں، اس کا تصرف، اس کا پاور، اس کی طاقت، آج دیکھو آج وہ ہمیں بیکنگ کر رہے ہیں، آج ان کی مدد سے ہم نے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے. لنا عزا ولا عزا لکم. اے مسلمان ہمارے پاس عزا ہے، اور یہ عزا بھی انہوں نے العزیز سے لیا تھا. غالب غلبے والا اللہ کی صفت ہے. یہ العزیز اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہے غلبہ حاصل کرنے والا، غلبہ، غالب. اللہ غالب، اسی سے انہوں نے اپنے معبود کا نام عزا رکھا تھا کہ غالب ہے. آج اس کی وجہ سے آج ہم غلبے میں آئے ہیں تمہارے اوپر، آج ہم نے فتح حاصل کی. تصرف دیکھیں یہی ہے. آج بیٹھے ہوا کوئی اجمیر میں ہے، کوئی درگاہ حجویر میں ہے، تو کوئی لاہور میں ہے، تو کوئی بغداد میں ہے، تو کوئی مصر میں ہے، تو کوئی کہاں ہے، اور لوگ اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد پکارتے نہیں پکارتے، یا پیر فلانے، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمنی، پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ کیا کس عقیدے سے تم پکارتے ہو؟ کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ وہی ابو سفیان کا کہ وہ کہیں بھی ہے رہے، کسی بھی گوشے میں رہے، مرے یا زندہ رہے، پتھر ہو یا مردہ ہو، سب کے سب ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچتے. بولو یہی عقیدہ ہے؟ نہیں اس کے علاوہ کون سا عقیدہ ہے؟ یا حسین یا حسن لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، کیا مطلب ہے یہ؟ ابے یہ تو مشرکین مکہ کا بھی نعرہ نہیں تھا. لبیک یا عزا، لبیک یا لات، لبیک یا منات، لبیک یا ہمارے، یہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں پکارتے تھے. جو آج کل کا یہ بدخو اور بدقماش بدماش، اس شیطانی دوست، شیطان کا دوست، یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ کو مشرک پکارتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ المدد. یا کفار مکہ کا بھی یہ نعرہ نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک کو بھی پکار، یہی عقیدہ تھا. ہاں ایک ساجی ہے، شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے میرے اللہ.
یہ تو ہم صرف ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ بڑے گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہماری آواز اوپر تک نہیں پہنچ سکتی، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کے ذریعے سے مانگیں گے تو اللہ سن لے گا، اللہ ہماری مراد کو بھی ان کے صدقے اور طفیل میں بھر دے جھولی میری یا محمد، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، ہیں کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ان کے باپ کا ہے، یہ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ اس ذات سے جس ذات نے ہمیشہ رب کا دروازہ دکھایا ہے۔ کہ مدینے کے کچھ لوگ پہنچے کفار مکہ سے پریشان، مدینے کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانی کا ذکر کیا کہ اللہ یہ پریشان ہیں ہم لوگ، ہمارے اللہ کے نبی نے، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد نہیں کرتے، فریاد کرنی ہے تو اللہ سے، اللہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے اس کلمے کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ۔ میں نے اس کی تفصیلات پہلے بتائی ہیں، اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے زبانی اپنے بیٹے کو نصیحت کروائی، اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا ہے، اللہ کے دشمن کے موضوع پر جو میری تقریر ہے اس میں بتایا ہے کہ شرک کتنا بڑا ظلم عظیم کیوں ہے، بہت بڑا گناہ ہے تمام گناہوں میں، چوری چماری قتل غارت، اسی تفصیلات میں نے بتا دی ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی دینے والے ہیں، اس سے بھی یہ بہتان ہے اللہ کے اوپر، یہ گستاخ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ سورہ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی شرک کرتا ہے وہ اللہ کے اوپر بہت بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہوتا ہے، بہتان لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شرک کرتا ہے وہ گمراہیوں میں بہت دور نکل جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو شرک کرنے والوں کو دیکھو، بہت کم خوش نصیب ہیں جنہیں توحید کا کلمہ نصیب ہوتا ہے اور توحید کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تب وہ آتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کا بھی پچھلے ہفتے میں گیا تھا عمرہ کرنے، طواف کرتے کرتے ایک شخص اپنے بیوی کو لے کر کے، موٹا مسنہ، داڑھی اوڑی تھی، سی بات تھا، طواف کرتے ہوئے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلق نور من نور اللہ، الصلاۃ، اس طرح کے۔ میں نے کہا بھائی آپ طواف کر رہے ہو؟ ہاں۔ ہم نے کہا یہ کون سے کلمات آپ اللہ کے نبی نے ایسے درود تو نہیں سکھائے؟ اللہ کے نبی نے سکھائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے اس کو بتائیے، میں نے کہا یہ درود پڑھو، یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا۔ کہا چلو تم کو جانتے ہیں اللہ بہت سارے درود کے صیغے ہیں، بہت سارے کلمات ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں پتہ ہی کس نے آپ کو سکھایا، یہ غلط بات ہے، یہ ایسا نہ کرو، نہیں چلو۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں، کہا اللہ تجھے بھی ہدایت دے، بدتمیزی بھی آ گیا، کہا اللہ تجھے بھی ہدایت دے۔ اب طواف کر رہے ہیں اللہ کا گھر ہے سامنے، میں جب کفار مکہ یاد آئے، مشرکین مکہ یاد آئے، وہ بھی طواف کرتے تھے، اسی گھر کا طواف کرتے تھے، نبی کائنات بھی طواف کرتے تھے، صحابہ بھی طواف کرتے تھے، لیکن بدنصیب ہے وہ شخص، اس کو کون سمجھائے؟ تو بہت زیادہ لوگ جو تھوڑا بہت علم ہو جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ غرور آ جاتا ہے، وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کو اپنے دوستی میں گمراہ کرتا ہے، خوب بہکاتا ہے، ایک سے ایک ہیلے اور بہانوں سے انہیں گمراہ کرتا ہے۔ تو شرک جو ہے جب آدمی کرتا ہے تو ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شرک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ اور سب سے قبیح اور سب سے خطرناک، سب سے بڑا گناہ۔ قیل، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، قیل یا رسول اللہ ای الذنب عند اللہ اعظم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے
کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کا ساجی اور پارٹنر کسی کو بنائے، کسی کو شریک بنائے، اینٹ کو، پتھر کو، پیڑ کو، پودے کو، کھجور کو، انسان کو، جن کو، بھوت کو، پریت کو، دیوی دیوتا، کسی کو بھی، زمین کے آسمان کے کسی بھی مخلوق کو تو اللہ کا شریک بنائے، پارٹنر بنائے۔ شریک مطلب یعنی اس کو پکارے، اس کو مددگار سمجھے، اسے روٹی اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اسے ہاتھ جوڑے، اسے پرارتھنا کرے، اس کو سب کچھ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک اور مشرک جو ہوتے ہیں یہ گندے ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ان گندگیوں سے دور رہو، پرہیز کرو ان سے۔ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، پلید ہیں، ملک ہیں۔ مشرک کون ہے؟ بولو، پلید گندے۔ مشرک نجس ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکوں کی مثال قرآن کریم میں بیان فرمائی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اہل کتاب کے جو مشرکین ہیں، اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم وہ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ خنزیر، کیڑے مکوڑے، حشرات، ان سے بھی بدتر، ان سے بھی بدتر مشرک جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ بتاؤ، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اس کے باوجود بھی شرک کرو گے؟ بولو، اس کے باوجود بھی نرگاہی، درگاہی، مزاری، قبوری، جو مشرکین کے شرک کے جو پورے اڈے بنے ہوئے ہیں، توحید کے دشمن، اللہ کے دشمن، شیطان کے دوستوں کے اڈے جو بنے ہوئے ہیں، جاؤ گے ان کے اوپر کبھی؟ کیا کبھی اپنے دلوں میں اس طرح کے قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت، رفاعیت، فلانیت، بدویت، نہ جانے کیا کیا بدعقیدگی کے جو مظاہر، جو تصوف کے جو شیطان ہیں، کیا کبھی ان سے اپنا دامن جوڑو گے؟ کبھی ان سے واسطہ رکھو گے تو تمہاری مرضی، ہمارا کام بتا دینا ہے۔ اور شرک، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند اور ستارے برباد ہو جائیں، پھٹ جائیں، اتنا عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ شرک کی حالت میں جو مر گیا، سنو رب کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ، کسی ملے، مولوی، ارگاہی، درگاہی، مداری کا نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جوتے کھا رہے ہو، جس کو دیکھو منہ اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور تم احتجاج کر رہے ہو، جوتے کھا رہے ہو، پلڑے کھا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، کچھ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھی شرک میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اکثر و بیشتر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جناب عالی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں نماز روزے کا۔ اسی طرح سے جب مشرک مرتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ مشرک کی روح آسمان کی طرف جب لے جاتے ہیں فرشتے، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، پھر ان کو فرشتے اسی روح کو وہیں آسمان ہی سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہ جب پھینکتے ہیں تو پھر وہ روح اپنی قبر میں آتی ہے، اور پھر قبر کو حکم ہوتا ہے، پھر وہ قبر اس کو دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے یوں مل جاتی، چیختا ہے، چلاتا ہے، انسان کے سوا سارے مخلوقات اس کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے جرم سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس لیے شرک جو ہوتا ہے، مشرک جو ہوتا ہے، وہ بہت دور شرک میں چلا، گمراہیت کے ضلالت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ہدایت سے اور سچی باتوں سے مشرک ایسے ہی دور ہو جاتا ہے جیسے زمین آسمان سے دور رہتی ہے۔ جو فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری ہے، اس طرح سے مشرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَإِنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ آدمی مشرک کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے اسے گرا دیا جائے، جیسے آسمان سے اسے گرایا جائے تو پرندہ اسے اچک لے بیچ میں، اور پھر اپنے پنجوں سے اسے نوچ کر پھاڑ کر لے جا کر کے کہیں ایسی جگہ ڈال دے جہاں حشرات اور کھانے پینے والے برباد ہوئے، نہیں گندی جگہوں کے اندر اس کو لے جا کے ڈال دے۔ مشرک اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور شرک کتنا بڑا جرم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، نبیوں کو وحی کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد اوحی الیک ولقد اوحی الیک، اے نبی ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں،
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کو بھی اسی بات کی وحی کی گئی تھی جو ہم آپ کو وحی کہہ رہے ہیں، جو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں، وہی ان کو بھی وحی کی گئی تھی، یہی بات ان کو بھی بتائی گئی تھی۔ کیا بات تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور کھاٹے اٹھانا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ، یہ انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اپنے نبی کو جو محبوب رب العالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، اگر وہ نہیں بچ سکتے تو ہم کیا پدی کا شوربہ، ہماری کیا حیثیت؟ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کا پیغام بھی شرک سے ڈرانا تھا، شرک سے تنبیہ کرنا اور توحید کی دعوت دینا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب رسولوں کو ہم نے یہی بات بتلائی ہے کہ جا کے لوگوں سے ہم أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کے عبادت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں، طاغوت کی، شیطان کے جتنے بھی دوست ہیں، ان کی پرستش کرو، ان سب سے بچو طاغوت سے۔ طاغوت سے بچنے کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی شرک سے دور رہے، شرک سے دور رہے، اور شرک کی قباحت اور اس کی مذمت اور اس کی برائی اور اس کی گندگی اور غلاظت اتنی ہے۔ میں آپ کو آخری بات بتاتے ہوئے کہ جب بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں جب شرک واقع ہوا، کیسے واقع ہوا؟ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ کس کی؟ بچڑا کس کو کہتے ہیں معلوم؟ بھینس کے بچے کو بچڑا نہیں بولتے۔ کس کے بچے کو بچڑا بولتے؟ ہاں، گائے کے بچے کو، جو گائے کا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، بچہ، اس کی پوجا یہودیوں نے شروع کی۔ بعض انسانوں میں لوگ اماں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اس کی اماں کی پوجا کرتے ہیں، تو سب سے اماں کو جو پوجے وہ سب سے بڑا ہے، بچڑے کو پوجے بچے کو تو وہ بھی۔ جب انہوں نے، یہودیوں نے پوجا شروع کری اور کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، یعنی شرک کریے، شرک کرنا شروع کر دیا۔ شرک کوئی نہیں، اللہ کے حق کو چھین کر اس بچڑے کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ اے قوم، میری قوم کے لوگوں، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اللہ کو ناراض کیا ہے، تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا ہے۔ کہنے لگے پھر کیا کریں ہم، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ کہنے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے طرف، اللہ سے توبہ کرو۔ اور توبہ کی شکل کیا تھی معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، خود کو مارو، ختم کرو، چھریاں تلواریں لے کر خود کو ذبح کرو۔ توبہ کی شکل دیکھو، شکر کرو اے مسلمانوں کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے توبہ کا حکم ہوتا ہے کوئی اور شکل، لیکن یہ یہودیوں کے لیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو مارو، ہلاک کرو خود۔ مشرک اتنا گندا ہوتا ہے، سوچو کہ اللہ نے اسے اس دھرتی پر رکھنا گوارا، خود نہیں مارا، نبی سے نہیں مروایا، کہا خود کو خود مارو، خود مارو۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک سایہ ہوا، سایہ آیا اور وہ سایہ بڑا تاریک تھا، سارے بچڑوں کے پجاری جو تھے، وہ سارے گائے کے بچے کے جو پجاری تھے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور ایک سایہ، اور جو لوگ نہیں پوجے ہوئے تھے ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر سارے پجاری، ایک سایہ آیا جو انتہائی تاریک تھا، وہ سایہ ان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا، اور ان کو حکم ہوا کہ مارو ایک دوسرے کو۔ ایک دوسرے کو انہوں نے آپس میں جب قتل کرنا، خون بہانا شروع کیا، مارا، اتنا مارا کہ جب سایہ تھوڑی دیر کے بعد جب ختم ہوا اور اجالا ہوا تو 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے باہمی طور پر۔ کتنے؟ بولو، 70,000 لوگ۔ یہی ان کی توبہ تھی، جو مار ڈالے گئے، جو قتل ہوئے، وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک دوسرے کو اندھیرے میں، وہ نہیں جانتے تھے کس کو ہم مار رہے ہیں اور کون ہمیں مارا، اندھیرا تھا، مار رہے تھے۔ 70,000 لوگوں کو، بڑا خطرناک 70,000 لوگ، معمولی لاشیں نہیں تھیں۔ یہ مشرک کا انجام ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ ان کی، اس وقت اللہ نے ان کی توبہ، جو بچے
ان کو گویا وہ بھی توبہ ان کی قبول ہوئی کیونکہ وہ پاک تھے، انہوں نے بچڑوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور جو مارے گئے وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو یہ کتنا برا ہے یہ شرک اللہ کے نزدیک، کتنا قبیح ہے۔ تفصیلات بہت ہیں عزیزان گرامی، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے لیے شرک بہت بڑا ظلم ہے، بس سمجھ جاؤ۔ اللہ ہمیں اس گندگی، اس غلاظت سے ہمیں بھی اور تمام امت کے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی شرک میں ملوث ہیں، کفر میں ملوث ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، چاہے وہ کسی کی بھی پوجا کرتے ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا بے کلمہ ہوں، وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، جو بھی شرک کرتے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں راہ ہدایت عطا فرما، سچائی عطا فرما، اے اللہ انہیں تو اپنا مقرب بندہ بنا، اے اللہ تو انہیں اپنا دوست بنا لے، اے اللہ شیطان کے دوستوں سے، شیطان کی دوستی سے انہیں دور فرما دے، اللہ انہیں مومن موحد بنا دے، انہیں اپنے رسول کا متبع فرما بردار بنا دے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ مولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بال بچوں کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں کے اوپر رحم فرمائے، ہماری بیوی بچے بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلت عطا فرمائے، اللہ اپنا قہر نازل فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے زلزلے عطا فرمائے، اللہ ان کے اوپر اپنا قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ کی توہین، رسول کی توہین، اسلام کی توہین کرنے والوں کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ ان کے اوپر آگ کے انگارے برسائے، اللہ انہیں ان کے زمین کے اندر انہیں دھنسائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد سے انتقام لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اور کلمہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔